اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب وترضى صلوا علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تشدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ ہم توحید سیریز کا لیکچر سیکھ رہے ہیں، ہمارا یہ 4th لیکچر ہے۔ ہم نے سیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا سے مخلوق کی الوہیت پن کا انکار کرنا ہے۔ ہم نے جانا کہ مخلوق کی کتنے قسمیں ہیں، ہم نے جانا کہ مخلوق کا ٹکاؤ کیا ہے، ہم نے جانا کہ عالم شہادت کیا ہے، عالم شہادت کی مخلوق کیا ہے، اس کا ٹکاؤ کیا ہے۔ انسان، حیوان، نباتات، جمادات یہ عالم شہادت کی مخلوق ہے اور ان کا ٹکاؤ، رنگ، روپ، وزن، اندازہ، جس میں ٹوٹنا پھوٹنا پایا جائے، صورت، شکل، یہ ہم نے مخلوق کا ٹکاؤ جانا۔ اور ہم نے جانا کہ مخلوق کی الوہیت پن کا ہمیں انکار کرنا ہے۔ تو عالم شہادت اسے کیوں کہتے ہیں؟ شہادت کے معنی کیا ہے؟ گواہی دینا۔ تو ہمیں کس بات کی گواہی دینا ہے؟ ہمیں کیا گواہی دینا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ ہمیں یہ گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ گواہی دینا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو جو گواہی ہوتی ہے، اصل میں گواہی حاضر اور ناظر کی قبول کی جاتی ہے۔ تو ہماری گواہی کب قابل قبول ہوگی؟ جب ہم اسلام میں مانیں گے، ایمان میں جانیں گے، لا الہ الا اللہ کو جانیں گے، اس کی تصدیق کریں گے، جب ہم حاضر ہوں گے، اللہ سے رجوع ہوں گے، اور احسان میں جب ہم اللہ کی الوہیت پن کو دیکھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو دیکھیں گے، اور جب ہم گواہی دیں گے تب وہ قابل قبول ہوگی۔ تو اب عالم شہادت کے بارے میں ہم نے کچھ سیکھا۔ تو ہم نے سیکھا کہ عالم شہادت، عالم برزخ اور عالم ارواح، یہ 3 عالمین ہیں میجر کیٹیگریز میں۔ تو عالم شہادت کے بعد عالم برزخ آتا ہے۔ تو عالم شہادت سے عالم برزخ میں جانے کے لیے جو راستہ ہے، جو سفر ہے، اس کا نام ہے موت۔ عالم شہادت سے عالم برزخ میں جانے کے لیے ایک سواری ہوتی ہے، اس سواری کا نام موت ہے۔ ایک کنیکشن جو ہے، ایک برج جو ہے اس عالم سے اس عالم میں جانے کا، وہ کیا ہے؟ موت ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ بن چکی ہے کہ موت مطلب خاتمہ، ختم، اس کے بعد ہماری زندگی ختم، ہمارا وجود ختم۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تمام زندگی ختم ہو گئی۔ جو مر گئے ان کا نام تک لینا پسند نہیں کرتے، ان کے ساتھ اب ہم یہ سمجھیں گے کہ کیا سچ میں ہمارا وجود ختم ہو جاتا ہے موت کے ساتھ؟ بلکہ نہیں، ہم ایک اسے مثال سے سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، ہم کار کا استعمال کرتے ہیں، کسی سواری کا، تو ہم کار میں بیٹھ کے اس جگہ سے اس جگہ، ایک پلیس سے دوسری پلیس پر جا رہے ہیں۔ تو جب ہم ڈیسٹینیشن پر پہنچ جاتے ہیں تو
ہم کار سے اتر جاتے ہیں، ہم اپنی سواری سے اتر جاتے ہیں. اب وہ شخص اس کی کار میں تو نہیں ہے، لیکن کہیں اور پہنچ گیا. وہ اس کا وجود تو ختم نہیں ہوا. اگر وہ کار میں نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہے ہی نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہے ہی نہیں، وہ اس کے منزل پر پہنچ گیا. انہیں جہاں جانا چاہ رہا تھا، وہ مقصد جو اس کا تھا، ڈیسٹینیشن، وہاں پر وہ پہنچ گیا. اب ہم کیا سمجھ رہے کہ وہ ہے ہی نہیں، اس کا وجود ہی ختم ہو گیا. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ جو کار ہے، وہ ہم جس طرح اس دنیا میں آئے اس جسم کو لے کر، اور ہم یہ جسم یہیں چھوڑ کر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، دوسرے عالم میں چلے جاتے ہیں. تو ہم یہ جسم کو یہیں پر اس عالم میں چھوڑ دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا وجود ختم ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ ہم آگے کی منزل پر پہنچ گئے، آگے کے سٹیج پر پہنچ گئے. اب جب ہمیں کسی جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کچھ ہمارا بیگیج ہوتا ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر ہم ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ جا رہے ہیں تو کچھ سامان باندھتے ہیں. اگر ایک کنٹری سے دوسری کنٹری جانا ہے تو پھر اس کے حساب سے ہم تیاری کرتے ہیں کہ اب ہمیں جانا ہے پلین سے، تو 30 kg ہمارا لگیج ہوگا، 7 kg ہینڈ کیری. پھر اس کے حساب سے ہم اپنا سامان، جو ضرورت کی چیزیں ہوں گی وہ ہم رکھیں گے، اور ہم کیا لے کر جائیں گے ہمارے ساتھ، جو ہمیں پسند ہے، جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہاں پر ہمیں کام آئے گی، وہ ساری چیزیں ہم ضرورت کا سامان لے کر جاتے ہیں. اب اس میں بھی لمیٹیشنز ہوتی ہیں کہ ہم ہمارے ماں باپ کو چاہتے ہیں، ہم ہمارے رشتہ داروں کو چاہتے ہیں، دوستوں کو چاہتے ہیں، لیکن ہم انہیں اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتے. سارے خاندان کو تو اٹھا کر نہیں لے کر جا سکتے. آپ کے اسکول کو بہت پسند کرتے ہیں، کالج ہے، وہ تو اٹھا کر نہیں لے کر جا سکتے. آپ کا گھر اٹھا کے نہیں لے کے جا سکتے. تو یہاں پر بھی لمیٹڈ چیزیں اور جو پرمیسیبل چیزیں ہیں وہی آپ لے کر جا سکتے. تو اسی طرح جب ہم اس عالم سے دوسرے عالم میں جائیں گے، جب ہم عالم شہادت سے عالم برزخ میں چلے جائیں گے، تو ہم ہمارے ساتھ کیا لے کر جائیں گے؟ ہم اگر چاہیں گے تو ہم ہمارے ساتھ پیسہ لے کر جا سکتے، ہماری جولری لے کر جا سکتے، ہمارا گھر ہمارے ساتھ، یا ہمارے رشتہ دار ماں باپ کو ساتھ لے کر جا سکتے. ہم صرف لے کر جا سکتے ہیں ہمارا ایمان اور ہمارے اعمال. ہم ہمارا قلب لے کر اپنے عالم برزخ میں جاتے ہیں. تو ہمارے قلب میں اگر ایمان ہوگا ہم ایمان ساتھ لے کر جائیں گے. اگر ہمارے قلب میں ذرا برابر بھی شرک ہوگا، اگر موت کے آنے تک اس نے توبہ نہ کی اپنے گناہوں کی، تو وہ اپنے ساتھ لے کر جائے گا. تو یہاں پر کیا چیزیں ہم اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں؟ ہمارا ایمان اور ہمارے اعمال ہم اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کی تیاری کرنا ہے. اب حدیث شریف سے آگے بات بڑھاتے ہیں کہ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو پاک کرے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرے. پہلے اپنے نفس کی پاکی کرے اور موت کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس کی تیاری کرے. اسے عقل مند انسان کہا گیا ہے، اسے عقل مند کی نشانی بتائی گئی. تو ہمیں اپنے نفس کی پاکی کرنا ہے اور آنے والی زندگی کی تیاری کرنا ہے. تو جو موت کی تیاری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، امام غزالی کیمیا سعادت میں فرماتے ہیں کہ یہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. پہلی کیٹیگری کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو موت سے نفرت کرتے ہیں، وہ موت کو ناپسند کرتے ہیں، وہ موت سے ڈرتے ہیں اور موت کو ناپسند کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں موت سے. جب ان کے سامنے موت کا نام بھی لیا جائے تو وہ غصہ ہو جاتے ہیں.
یہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ غافل ہوتے ہیں، یہ غافل لوگ ہوتے ہیں. تو ان کا کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کی رغبت میں ہی رہے، وہ دنیا کی جو ان کی لمبی لمبی پلاننگز ہے، وہ آج کل کا تو دور کی بات، وہ سوچتے ہیں کہ میں 50-60 سال کا جب ہو جاؤں گا تب میں ریٹائرمنٹ لوں گا، پھر میں گھر بناؤں گا، میں ایسا کروں گا ویسا کروں گا. وہ لمبی لمبی پلاننگ کرتا ہے. ہمیں پتہ نہیں کہ اگلا لمحہ ہمارے لیے ہوگا یا نہیں، موت کسی بھی حال میں آ سکتی ہے. وہ یہ نہیں سوچتا، وہ اسے یاد بھی نہیں کرتا، یاد کرنے سے بھی ڈرتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ وہ بہت سارے سال یہاں پر رہے گا، وہ رہنا چاہتا ہے اور لمبی لمبی امیدوں میں لگا رہتا ہے. تو ان کے لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قاف آیت نمبر 19، اور موت کی سختی قریب آ پہنچی جو برحق ہے، اے انسان یہی وہ چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی وہ چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا، اور موت کی سختی قریب آ پہنچی ہے. اور موت کیا ہے؟ برحق ہے، سچ ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ اسی سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اور اب دوسری کیٹیگری کے لوگ، یہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں. ان سے گناہ ہوتے ہیں لیکن وہ پھر توبہ کرتے ہیں اور اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں. ان سے گناہ ہو جاتے ہیں لیکن پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ توبہ کرتے ہیں اور اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں. تو یہ موت سے نہیں ڈرتے، بلکہ یہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ موت ابھی آ جائے گی تو ہماری موت کی تیاری نہیں ہوئی. تو موت اگر قریب آ جائے تو اس سے ڈرتے ہیں کہ موت کا وقت جو ہے وہ قریب نہ آ جائے، ہماری تیاری نہیں ہوئی، ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں. تو یہ اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. گناہ ہو جانے کے بعد ان سے اگر گناہ ہو جائے تو وہ توبہ کرتے ہیں اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ میری ابھی تیاری صحیح سے نہیں ہوئی. تو یہ لوگ تھوڑے بہتر ہیں. اور جو تیسری کیٹیگری کے لوگ ہیں وہ ایمان والے ہیں، صالحین ہیں، جو موت سے محبت کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو موت سے محبت کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو موت کا انتظار کرتے ہیں. موت کا انتظار کس طرح؟ وہ سوسائڈ وہ نہیں، بلکہ وہ اس لیے موت کا انتظار کرتے ہیں کیونکہ اس کے بعد انہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا. یہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے، یہ اولیاء اللہ ہے جو چاہتے ہیں کہ موت آئے گی تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا. تو یہ لوگ موت سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ ان کی ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری وہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کے دیدار کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے ساری عمر اتنا تیار نہیں ہوئے، اتنا آپ خوش نہیں رہے جتنا کہ جب آپ کا موت کا وقت قریب آیا، جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کا وقت قریب آ گیا ہے تو آپ اتنا خوش ہوئے کہ آپ نے اپنے لیے نئے کپڑے سلوائے، آپ نے نئے کپڑے بنوائے اور تیار ہونے لگے. آپ کے خوشی کی انتہا نہ رہی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تو آپ کا دل نہیں لگتا تھا مدینہ منورہ میں. آپ بے چین ہو جاتے تھے کہ آقا کے بنا میں کیسے رہوں، اور آپ مدینے کی گلیوں میں ادھر ادھر گھومتے، آپ بے چین ہو جاتے، اور حتیٰ کہ اپنے مدینہ منورہ چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے. اتنی بے چینی میں آپ رہے، اتنا تڑپتے رہے کہ میں آقا کو بنا دیکھے، کہ ان کا دیدار بنا کیے کہ میں کیسے رہوں. تو جب انہیں پتا چلا کہ ان کا موت کا وقت قریب آ گیا، آپ خوش ہو گئے. اور جب ان کے گھر والوں نے ان سے کہا کہ آپ اتنا خوش کیوں ہو رہے ہیں، یہ ہمارے لیے خوشی کا وقت تو نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ میرے لیے خوشی کا وقت ہے کیونکہ یہ میرے آقا سے دیدار کا وقت آ رہا ہے.
تو یہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے جو موت سے محبت کرنے والے ہیں، یہ اولیاء اللہ ہے جو موت سے محبت کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ ہماری موت جو ہے وہ کبھی بھی آ سکتی ہے، ہمیں ہر وقت اس الرٹ کے ساتھ رہنا ہے کہ ہم کبھی بھی یہ کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم صبح اٹھو تو یہ نہیں سوچنا کہ تم رات تک زندہ رہو گے، اور جب رات ہو جائے تو تم یہ نہیں سوچنا کہ تم صبح تک زندہ رہو گے۔ تو یہاں پر ہمیں موت کو کثرت سے یاد کرنے کا حکم کیا گیا۔ ہم یہ نہیں سوچنا کہ صبح سے شام تک ہم زندہ رہیں گے، ہماری موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اور رات میں ہم یہ سوچتے، ہم صبح اٹھیں تو یہ سوچتے کہ کیا بنانا ہے، کیا کھانا ہے، پھر گھر کا کام کرنا ہے، آفس جانا ہے یا ہوم ورک کرنا ہے، یہی کام ہم سوچتے رہتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی سوچتے کہ کل کیا کرنا ہے، پرسوں کیا کرنا ہے، ہم ہماری پلاننگ میں ہی لگے ہوئے ہیں، اور ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ اگلے سیکنڈ ہماری موت ہو سکتی ہے۔ ہمارے لیے تو یہ بتایا گیا کہ صبح سے شام ہونے تک آپ یہ نہیں خیال کرنا کہ آپ زندہ رہو گے، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ ایسی حالت میں ہوتے، ایسی کیفیت میں ہوتے کہ ایک سلام سے دوسری سلام تک آپ یہ سوچتے کہ میرے ایک سلام پھیرنے سے دوسری سلام بھی پھیروں گا یا نہیں، موت آ سکتی ہے۔ ایک بار پلک جھپکنے سے دوسری بار پلک جھپکنے تک آپ یہ کہتے ہیں کہ موت کا مجھے یاد آتی ہے، اور ایک بار سانس لے کر اسے چھوڑنے سے دوسری سانس لینے تک آپ یہ موت کو یاد کرتے ہیں، موت کا خیال کرتے ہیں۔ تو ہمیں کتنا سوچنا چاہیے، ہمیں کتنا یاد کرنا چاہیے موت کو۔ تو جب ہم موت کو، ہمیں اس لیے کہا گیا کہ موت کو ہم اس لیے یاد کریں کیونکہ یہ لذتوں کو ختم کرتی ہے، یہ لذتوں کو ختم کرتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرما رہے کہ جو تمہیں موت کے بارے میں علم دیا گیا ہے، اگر یہ جانوروں کو، یعنی چارپائیوں کو، وہ گائے بکری، ان کو اگر بتا دیا جائے، تو اگر ان کو یہ پتا چل جائے تو تمہارے لیے گوشت کھانا مقدر میں نہیں ہوگا۔ یعنی کہ وہ گائے بکری اتنے، ان کو اگر پتا چل جائے موت کے، یہ علم دے دیا جائے، تو وہ اس طرح ہو جائیں گے کہ ان کے اندر گوشت ہی باقی نہیں رہے گا، ہمارے لیے گوشت کھانا ہمارے مقدر میں نہیں رہے گا۔ اور ہمیں بتا دیا گیا سب کچھ، اور ہم ہماری بے فکری میں ہیں، ہم غافل ہو رہے ہیں یہاں پر، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو ہمیں یہاں پر غفلت نہیں کرنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، یہ دنیا میں زہد پیدا کرے گی اور یہ گناہوں کا کفارہ ہوگی۔ موت کو یاد کرنے سے کیا ہوگا؟ گناہوں کی کفارہ بنے گی۔ اور امی عائشہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ عرض کرتی ہیں کہ کیا کوئی شہداء کا مرتبہ پا سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو موت کو دن میں 20 مرتبہ یاد کرے گا وہ شہداء کا مرتبہ حاصل کرے گا۔ تو ہمیں موت کو اس لیے یاد کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، جب ہم موت کو یاد کریں گے، ہمارے وقت قریب آنے کا وقت ہم یاد کریں گے، تو ہم اللہ سے رجوع رہیں گے۔ جب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اب ہماری موت کبھی بھی آ سکتی ہے، ہم موت کو یاد کرتے رہیں گے، تو کیا ہوگا؟ ہم اللہ سے رجوع ہوتے رہیں گے، اللہ کی فرما برداری کرتے رہیں گے، اللہ کی مرضی کے تحت زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب ہم دیکھیں کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی روح کس طرح قبض ہوتی ہے، اور جو گناہگار ہوتے ہیں ان کی روح کس طرح قبض ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام سے جب آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو
ابراہیم علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ آپ جب گناہگار بندوں کی روح قبض کرتے ہیں تو آپ کس طرح کرتے ہیں؟ آپ کس طرح، کس حلیے میں آپ کرتے ہیں؟ الحمدللہ. تو آپ فرماتے ہیں کہ میری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ آپ اسے نہیں دیکھ پائیں گے، آپ اسے برداشت نہیں کر پائیں گے. کسے کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے. آپ کسی چیز کا خوف نہیں کرتے، آپ اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں کرتے. جب آپ کو کہا گیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیجیے، آپ نے خوف نہیں کیا، آپ ان کے گلے پر رکھ دیے تلوار جو وہ تھی. آپ کو جب کہا گیا کہ اتنے سالوں بعد جب آپ کو اولاد ہوئی، آپ کو کہا گیا کہ آپ کی بیوی اور آپ کی اولاد کو لے کر جا کر وادی ذی زرع میں چھوڑ دو. اللہ کا حکم ہوا تو آپ لے گئے، آپ نے خوف نہیں کیا. آپ آگ میں آپ کو جب ڈالا گیا تو آپ نے کہا کہ اللہ میرے لیے کافی ہے. آپ نے جب خوف نہیں کیا. اللہ پر اس طرح پختہ بھروسہ جس کا ہے، جس کا ایمان اتنا پختہ ہے، آپ کسی سے خوف نہیں کرتے. اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ڈر جائیں گے، تو کیسی وہ حالت ہوگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر بھی انسسٹ کرتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام. تو اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ ادھر گھوم جائیے، جب میں آپ سے کہوں تب آپ مڑ جائیے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مڑ جاتے ہیں، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام جب آپ کو پلٹنے کا کہتے ہیں تو آپ وہ حالت دیکھ کر چیخ کر بے ہوش ہو جاتے ہیں. بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کا حلیہ بتاتے ہیں کہ آپ کس طرح آئے تھے. آپ کالا آپ کا رنگ تھا، کالا لباس، آنکھ اور ناک سے دھواں، آگ نکل رہی تھی، اور گندی بدبو آ رہی تھی. اور اتنا خطرناک تھا وہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ وہ اسے عذاب تو بعد میں ہوگا ہی، یہی اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. تو اس طرح اس حلیے میں آ کر اس کی روح قبض کی جائے گی. کس کی؟ گناہگار لوگوں کی. آپ نے کہا کہ نیکوکار جو ہوتے ہیں، نیک بندے، ان کی بھی آپ کس طرح روح قبض کرتے ہیں وہ بھی مجھے بتائیں. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام بتاتے ہیں، آپ نے پھر سے کہا کہ آپ گھوم جائیں، پھر آپ گھوم جاتے ہیں. اور حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جب آپ سے کہا کہ آپ مڑ جائیں تو آپ دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں. اتنا نورانی چہرہ، نورانی لباس اور خوشبو کے ساتھ کہ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ انہیں دیکھتے ہی رہ جائیں. اس طرح سے وہ نیک لوگوں کی روح کو قبض کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اب ہم آگے سمجھتے ہیں مولانا جلال الدین رومی کی حکایت سے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے، اور انسانی شکل میں آپ آتے اور آپ سے ملاقات کرتے اور واپس جاتے رہتے کہ ایک شخص کو گھور کر دیکھتے اور چلے جاتے. تو وہ جو شخص تھے انہوں حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کرتے کہ اے سلیمان علیہ السلام، وہ شخص کون تھے اور انہوں نے مجھے گھور کر کیوں دیکھا؟ تو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ انہوں نے کیوں آپ کو دیکھا وہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن وہ اسرائیل علیہ السلام تھے. اب وہ بندہ ڈر جاتا ہے، وہ خوف کرنے لگتا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام نے مجھے گھور کر کیوں دیکھا ہوگا. وہ سمجھ گیا کہ میرا وقت اب قریب ہے. وہ ڈر گیا اور وہ چاہتا تھا کہ وہ موت سے بچ جائے. اب اس نے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے اختیارات دیے ہیں، اللہ نے آپ کو
بہت سارے اختیارات دیے. آپ مجھے ہوا کو حکم دیجیے اور مجھے دور کہیں ہندوستان میں پہنچا دیجیے. تو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے, اور سلیمان علیہ السلام ان کو ہندوستان میں پہنچا دیتے ہیں. پھر جب سلیمان علیہ السلام کی اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے تو آپ پوچھتے ہیں کہ آپ اس شخص کو اس طرح گھور کر کیوں دیکھے تھے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں سلیمان علیہ السلام, میں نے اسے گھور کر نہیں دیکھا بلکہ مجھے تعجب ہو رہا تھا. میں اسے تعجب سے دیکھ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کی روح مجھے ہندوستان میں قبض کرنے کا حکم دیا تھا اور وہ یہاں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. میں سوچ رہا تھا کہ اتنے کم وقت میں وہ ہندوستان کیسے پہنچے گا, لیکن اللہ کا حکم تھا تو میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مجھے مقام بتایا میں وہاں پر ہندوستان پہنچ گیا اور میں نے اسے پایا. تو یہاں پر ہمیں بات کیا سمجھ میں آئی کہ ہم چاہے جہاں پر بھی جا کے بیٹھ جائیں, ہم چاہے ایک کمرے میں خود کو لاک کر لیں یا چاہے ہاسپٹل میں ہمیشہ کے لیے رہ جائیں, وینٹیلیٹرز لگا لیں, موت جو آنی ہے وہ کہیں بھی آ کر ہماری روح قبض کر سکتے اسرائیل علیہ السلام. تو دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں یا کہیں بھی چلے جائیں, موت جب آنی ہے وہ کسی کا انتظار نہیں کرے گی, کبھی بھی ہماری روح قبض کر سکتی ہے. تو اب ہم کو کیا کرنا ہے, اس کی تیاری کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام, موسیٰ کلیم اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرماتے ہیں جب آپ کا سکرات کا عالم ہوتا ہے, یعنی کہ موت کے قریب کا جو وہ عالم ہوتا ہے سکرات کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے موسیٰ یہ کیسی کیفیت ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ یہ ایسی کیفیت ہے جیسے زندہ مرغ کو بھنا جا رہا ہو. زندہ مرغ کو بھنا جا رہا ہے, نہ وہ مرتا ہے اور نہ تڑپ سکتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی سکرات کے عالم کا یہ بتاتے ہیں. اب ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عجز و انکساری کے ساتھ, ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے ساتھ اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان عطا فرمائے. موت سے تو ہم بچ نہیں سکتے, موت تو آنی ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, لیکن ہم اس کی آسانی کی دعا کر سکتے ہیں. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے, اہل بیت اطہار کے وسیلے سے دعا مانگ کر ہم اس سے بچ سکتے ہیں, ہم اس کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ موت جب آتی ہے تو روح جب نکلتی ہے نا, اس کی کیفیت اس طرح ہوتی ہے جیسے سارے رگوں میں اور ہڈیوں میں سے روح نکلے گی. آپ دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ سکرات کے عالم میں آسانی عطا فرما, سکرات کے عالم میں آسانی عطا فرما. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرما رہی ہیں کہ اے اللہ سکرات کے عالم میں آسانی عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے صدقے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم پر آسانی عطا فرمائے, ہمیں وہ علم عطا فرمائے جس سے ہمیں ہمارا فائدہ ہو, ہمارے ایمان میں اضافہ ہو, اور جس سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری حاصل ہو, آپ کی محبت حاصل ہو, اور موت میں آسانی ہو, موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.